اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورۃ النساء ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ بہت ہی اہم احکامات اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں جو گزشتہ آیات کی ہم نے تلاوت کی، اس کی تفسیر کی، جس کے اندر تجارت کے اندر برکت، تجارت کے اصول، اور آج انشاءاللہ تجارت کے آداب، بہت ہی اہم آداب، یہ نچوڑ ہے یعنی ان آیات کا جو ہم نے تلاوت کی تھی گزشتہ ہفتے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تجارت کے آداب، مینرز، ایٹیکیٹس کہہ لیں، جو اس میں بیان کیے ہیں، وہ ہر تاجر کے لیے شرعاً وہ اس پر یعنی عمل کرنا لازم ہے۔ نمبر ون، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے، یعنی نیتیں جو ہیں وہ اچھی ہوں، اور دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر، کہ آدمی کی نیت ہو کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی پرورش حلال کمائی سے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دو چیز اور بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی نماز فجر کے بعد، ٹھیک ہے، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ فرمایا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور جو ہے وہ اپنا رزق تلاش کرو، اور اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی جتنا ارلی آپ کام شروع کر رہے ہیں، ارلی ختم کریں، اس میں برکات بھی ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور معاملات بھی درست رہتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان ممالک کے اندر، خاص کر سب کنٹیننٹ بر صغیر کے اندر، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے بالکل اپوزٹ چلتے ہیں۔ کام یعنی صبح 11 12 1 بجے جا کے شروع کرتے ہیں، اور پھر رات بہت لیٹ 12 1 بجے تک بازار مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پھر شریعت کی پابندی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا بڑا مسئلہ، سارا دن بے برکتی، اگر فجر کی نماز ہی رہ جائے بندے کی تو پھر ظاہر ہے سارا دن بے برکتی۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، دن کو جو ہے وہ کام، تو ایک تو یہ مسئلہ اس میں بھی، اسی لیے برکتیں کم ہوتی ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں جب اس طرح کی بے ترتیبی ہو۔ دوسری جو اہم چیز، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، گھر سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ کا نام، بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو سارا دن آپ کا بڑا اچھا گزرے گا، برکت ہوگی مال میں، رزق میں، اولاد میں، جان میں۔ اگر کوئی معاملات آپ کے گھر کے باہر ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کہاں، اچھی نیت، ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو بڑی اہم بات، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کو پہچاننے کا طریقہ سیکھے۔ ظاہر ہے یہ کاروبار کے اصول بتائے جا رہے ہیں، نہ جعلی نوٹ لیں، نہ جعلی نوٹ کسی کو دیں آگے، ٹھیک ہے۔ یہ اصول اور آداب بھی بتائے جا رہے ہیں کہ بندہ خود بھی ان چیزوں کو جانتا ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی آپ کام کریں تو اس کے جو ہے طریقہ کار، اس بزنس کے اصول کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں مسلمان بحیثیت مسلمان، اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ خود ہی نہیں پہچان سکے گا جعلی، تو کسی اور کو آگے جعلی نوٹ دے گا تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے گا بد دیانتی میں۔ تو یہ بھی اسلام نے جو ہے نا اس کو منع فرمایا ہے۔ اچھا، تیسری بات، اگر کوئی جعلی نوٹ دے، اچھا چلو، بعض اوقات کوئی ایسی چیز بندے کو پتہ نہیں چلتا، تو اگر کوئی دے بھی تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے، ادب یہ ہے کہ وہ آپ آگے نہ دیں کسی کو، اس کو پھینک دیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ کو پتہ ہے جس بندے نے دی اس کو واپس کریں، اور اس کو بتائیں کہ یہ آپ نے کیوں دیا مجھے۔ لیکن اب اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہاں سے آیا، کس نے دیا، واپس کرنے کا کوئی رستہ نہیں، تو اس کو آپ پھینک دیں، آگے کسی کو نہ دیں۔ کتنا پیارا اصول ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر دھوکے سے کسی کو آگے دے دیں گے تو پھر آپ دھوکا کر رہے ہیں کسی سے، تو یہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات اوور لکڈ ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ان چیزوں کا۔ تو یہ علم حاصل کرنے سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ دوبارہ ریوائو بھی ہو جاتی ہیں، فریش بھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، اپنے مال کے حد سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، جو یعنی اس کا سٹیٹ ہے وہی بیان کریں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ تعریفیں کریں گے جی تو وہ پھر ظاہر ہے جھوٹ اور فریب ہے۔ آپ کسی چیز کی کریکٹرسٹکس بیان شروع کر دیں، جی بائی دا وے میرا گھر اتنا خوبصورت ہے جی، گاڑی اتنی، مطلب
تو انفارچونیٹلی یوزلی ہوتا ہے کہ اس کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں اور چیز بیچنے وقت ہم خامیاں چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے بڑا اچھا اصول بتایا ہے، کسی چیز کو بیچنا ہے تو اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں بتا دیں خریدنے والے کو۔ دیکھیں یہ کام ہم کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ اپنے مال کی صفات بیان کر دیں کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے جو جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں وہی آپ کو اگر پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو بتا دیں بھی بائی دا وے میری گاڑی کے اندر گیئر میں خرابی ہے تھوڑی بہت، اور یا یہ مسئلے مسائل ہیں اس کے، باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو جتنا آپ کو نالج ہو، فیئر یعنی ٹو بی فیئر، اپنے ایمانداری سے وہ چیزیں آپ بتا دیں۔ نمبر 5، عیب دار مال ہی نہ خریدے۔ اچھا آپ میں ظاہر ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر خود مال عیب دار خریدیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو ایک تو گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آگے پھر دیں گے وہی عیب والا مال تو پھر آپ کو نقصان بھی ہوگا، اور پھر دوسروں کے ساتھ بددیانتی بھی ہوگی، یا تو آپ جھوٹ بولیں گے، آپ وہ عیب نہیں بتائیں گے، تو ظاہر ہے ان دا فرسٹ پلیس آپ عیب والا مال خریدیں ہی نہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ نے خرید لیا تو پھر آگے بیچنا ہے تو آگے بھی لوگوں کو بتائیں کہ جی اس میں عیب ہے۔ نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، آپ کے پاس مال پڑا تو اسے اپنے کسٹمر سے نہ چھپائیں، ٹھیک ہے، ورنہ ظالم اور گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ دیکھیں ظالم بھی ہوں گے اور گناہ گار بھی ہوں گے، اور ظلم جو ہے وہ تو یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ 7، وزن کم کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کریں بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، یہ بہت بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اصل قیمت جو ہے وہ نہ چھپائیں، آپ کی جو قیمت، ہاں یہ ہے کہ آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے ایک سرٹن لیمٹ پر آپ پروفٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور لوگوں کو بتا کے دیکھیں یہ میرا مال ہے، یہ میری قیمت ہے، اگر کوئی اس میں خریدنا چاہے تو الحمدللہ، اگر نہیں خریدنا چاہے تو دیٹ از اپ ٹو دیٹ پرسن۔ بہت زیادہ نفع نہ لے، یعنی نمبر 9 اصول یہ ہے، اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو۔ اب مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں، چلو ریسنٹلی ہم دیکھ لیں، یہ جو میڈیسن ہے کرونا کی، اب مارکیٹ میں لوگوں نے بہت قیمتیں بڑھا دی، میں حیران ہوں، یعنی مجھے تو ڈائریکٹ بھی اتفاق ہوا، یعنی ہاسپٹل میں جا کر چیزیں خریدنے کا، لینے کا، میڈیسن کا، یعنی یہ انفارچونیٹلی لوگوں نے یعنی اس کی قلت مصنوعی پیدا کر دی اور بہت ہائی قیمتیں بلیک میں بیچنی شروع۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہت زیادہ نفع نہ لے، ٹھیک ہے جی، ہاں مناسب نفع لیں، آپ بیچ دیں۔ نمبر 10، محتاجیں کا مال زیادہ قیمت سے خریدیں۔ جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، مثال کے طور پر یہ بازاروں کے اندر آپ دیکھیں غریب مساکین چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو آپ زیادہ پیسے دے کے ان سے مال خرید لیں۔ یہ میں نے روایات جب سے پڑھی، ظاہر تازہ ہو جاتی چیزیں، تو میری اب کوشش رہتی ہے خود بہت کہ میں جتنے بھی یہ نا باہر سے فروٹ وغیرہ، سودا سلف، یعنی ان غربا سے میں جب لیتا ہوں تو میں اول تو جو قیمت وہ بتاتے ہیں میں کم نہیں کرواتا، اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے دے کے آ جاؤں ان کو۔ تو یہ بھی ایک یعنی خدمت خلق اور ان لوگوں کی مدد کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ وہ جو قیمت آپ سے مانگے وہ دے دیں، ان سے بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ غریب ہیں، مساکین ہیں، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ جب بازار میں جائیں گے تو بندے کی حالت، اس کی صورتحال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے مال خرید لیں، زیادہ قیمت بھی مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک مستحق کو آپ کا پیسہ جا رہا ہے، اللہ اس میں آپ کو برکت دے گا۔ نمبر 11، قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے۔ یہ دونوں کو بتایا گیا ہے، قرض خواہ کو بھی، اور یعنی جس نے آپ کا قرض دینا ہے یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اگر جو قرض مانگنے والا جس نے دیا تو اس کو بھی چاہیے کہ دیکھ لے کہ بندہ مجبور ہے، نہیں اس کے پاس ابھی، تو اس کو مہلت اور دے دے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یعنی بالکل سختی نہ کرے اس پر کہ وہ بیچارہ جو ہے
یعنی پہلے بھی مشکلات میں ہوگا اور پتہ نہیں پھر کیا کرے گا آپ اگر مطالبہ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی آج کل تو یعنی یہ دونوں طرف معاملات ہو جاتے ہیں. قرض جو لے لیتے ہیں وہ ان کے پاس افورڈ بھی ہوتا ہے واپس کرنے کا، دیتے ہی نہیں ہیں پھر واپس. یعنی یہ تو انفارچونیٹلی وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بہر حال اسلام کا اصول یہ ہے کہ دونوں طرف سے یعنی نرمی ہونی چاہیے. نمبر 12، جس شخص سے معاملہ کرے انسان اگر وہ معاملہ کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ ختم کر دیں. یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ کا لین دین ہے تو آپ کو پریشانی ہے یا اس کو پریشانی ہے تو بہتر ہے کہ اس چیز کو آپ مطلب کوئی چیز آپ نے بیچی وہ مطمئن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ وہ سودا ہی منسوخ کر دیں تاکہ دونوں لوگ مطمئن ہو جائیں. نمبر 13، دنیا کا بازار سے آخرت کے بازار سے نہیں، یعنی دنیا کا بازار آپ کو آخرت کے بازار سے نہ روکے. اور آخرت کا بازار کیا؟ مساجد ہیں. مثال کے طور پر یہاں ایک بہت سی بات ہے کہ دنیا سارا دن آپ بازاروں میں پھر رہے ہیں، بے جا شاپنگ یہ وہ، تو نمازیں چلی گئیں، ٹھیک ہے، اور جو سبق اسباق ہے بندے کے وہ ضائع ہو گئے. تو پھر یہ دنیا کا جو ہے بازار یہ تو پھر نقصان دہ ہوا نا جی. آخرت کا بازار اللہ کی یاد، اللہ کی حقوق اور شریعت کی پاسداری. نمبر 14، بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کریں. مطلب سب سے پہلے ضرورت کے تحت جائیں، فضول نہ جائیں وہاں بازار میں پھریں، کیونکہ ظاہر بازار کے اندر ہر قسم کی برائی بھی ہوتی ہے اور پھر انسان جو ہے وہ ایک تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے، دوسرا برائی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. یہ اپنی جانوں پہ ظلم کے الفاظ یا قتل نہ کرو یہ قرآن میں آتے ہیں. اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو. کیونکہ اصل کامیابی اور ہلاکت کا جو سکیل ہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم نے تو اپنے دنیا کے معاملات لوگ دیکھتے ہیں جی، امیر کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، گھر کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، یہ ساری چیز لوگ دے آر نتھنگ، دے آر کل من علیہ فان ویبقا، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت. یہ ہر چیز پیرش، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی پیرش. یعنی 35 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، 20، بس دیٹس اٹ، دس از آور لائف. تو آخرت جو فار ایور فار ایور فار ایور، یعنی یہ معاملات اس میں آدمی اگر اپنے آپ کو ایک اصول ضابطے کے تحت زندگی گزارے تو معاملات پھر آخرت کے بھی بہتر ہو جاتے ہیں. اب خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں کیا ہیں، وہ بھی آدمی کس طرح اپنے آپ کو اس کا فردر انہوں نے ڈیفائن کیا. نمبر 1، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے. کیونکہ حدیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مثال یعنی ایک جسم کی مانند فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی. جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العدب میں ہے، تم مسلمانوں کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، یعنی یہ ان کے کریکٹرسٹکس ہیں، دوستی رکھنے والے، شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی مانند ہوں گے. یعنی یہ بتا دیا کہ وہ آپس میں محبت، دوستی، شفقت، پیار ایک جسم کی مانند، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف، دوسرے کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف. یعنی یہ احساس جس کو آپ کہہ لیں نا، یہ جو احساس جس طرح ہمارے اندر اپنے بہن بھائیوں اولاد کے لیے نا، یہی احساس مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ صحابہ میں تھا. آپ دیکھ لیں جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار مہاجرین، آپ نے وہ بھائی چارہ برادرہڈ قائم کیا، تو اس میں یعنی بہت بہت ایسی مثالیں ہیں کہ آدمی جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. اپنی پراپرٹیز انہوں نے دے دی، جائیدادیں دے دی آدھی آدھی. یہ ایک صحابی جو اس کی 2 بیویاں تھیں، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور وہ میرے اس جو ہیں میرا بھائی ہے جو یہ مسلمان میرا بھائی جو ہے یہ اس سے یہ شادی کر لے کہ جس کی بیوی نہیں ہے.
ظاہر ہے جو مہاجرین تھے وہ اپنی یہ جائیدادیں، پراپرٹیز، گھر بار، یہ سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ کے آئے تھے، تو یہاں پھر انصار جو مدینہ کے لوکل لوگ تھے انہوں نے بے مثال یعنی بھائی چارے کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا مال، گھر، اولاد، عزت کا اسی طرح خیال کریں جس طرح ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان باہم ایک شخص کی طرح ہیں، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہی بات یعنی یہی اس حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے کتاب البر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مسلمان کو یعنی ایک شخص یعنی اس کا جو جسم ہے اس کی مانند قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ایسا کام کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا، جیسے کسی مسلمان کو قتل، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا یا مرتد ہونا بھی خود کو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں۔ یاد رہے کہ زنا کرنا اور کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ وبا زنا کی یہ مطلب انفارچونیٹلی بڑی عام ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر فرمایا گیا آگے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورۃ النساء۔ اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو فرمایا گیا اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھ لیں جہنم، اللہ کا غضب، اینگر، اور اللہ کی لعنت کا رس، یہ 3-4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر مرتد جو ہونے والا اس کا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، مرتد یعنی اس سے مراد مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ گیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے، یعنی اس میں یہ بھی ایک بتا دیا کہ ہو سکتا ہے پھر توبہ کر لے، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد، تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مرتد کی تو بہت سزا ہے بڑی۔ تو اس طرح یہ بھی ایک ہلاکت اپنے آپ کو کرنے کی یہ ایک یعنی ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے۔ نمبر 3، خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا۔ خودکشی بھی حرام ہے اسلام میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور سینہ، کائنات کے لیے رحمت، آپ نے فرمایا جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارا، یعنی جس طرح وہ اس نے خودکشی کی اسی طرح کی سزا، یعنی وہ جہنم میں۔ بخاری شریف کتاب الجنائز اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ ان ہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام فرمایا جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نار دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے، یعنی اسی طرح کی سزا، یعنی اوپر نیچے گرنا، اوپر نیچے۔ اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، اس کو اسی طرح کی سزا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ تو یہ تو بخاری شریف کی حدیث کتاب الطب، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے یہ حرام ہے۔ نمبر 4، ایسا کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا،
چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے غزوہ ذات السلاسل میں کے وقت ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، ٹھیک ہے، جو رات کو یعنی ڈسچارج، مجھے غسل کرنے کی صورت میں یعنی بڑی سخت سردی تھی، ہلاک ہونے کا خوف جو ہے وہ ہوا، تو میں نے تیمم کر لیا۔ ظاہر پانی بہت ٹھنڈا ہوگا تو آپ نے سوچا کہ اگر میں کروں گا، غسل کروں گا تو ہو سکتا ہے میں یعنی بیمار اور یعنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں، تو آپ نے اپنا اس کو کہتے ہیں آپ نے ایک قسم کا یعنی اس میں کنسنسس اپنے طور پہ یعنی اس کا اجتہاد جس کو کہتے ہیں کیا، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی تیمم کر کے۔ اب آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس چیز کا ذکر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھ لی کہ تم جنبی تھے، یعنی اس وقت تم یعنی غسل کی حالت میں جنابت میں تھے، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عذر پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کا یہ فرمان سنا تھا، یعنی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اب صحابی رسول نے یہ آیا مبارکہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے قرآن کا یہ حکم سنا تھا، اور وہ حکم اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ تو میں نے اس پر اجتہاد کر کے کہا کہ میں اپنے آپ کو قتل کیوں کروں، تو میں نے تیمم کر لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا، تو یعنی ان کی نماز وہ ہو گئی۔ یعنی اس سے یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یعنی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ اگر یہ غلط ہوتا تو حضور جو ہے وہ منع فرما دیتے کہ یہ تمہاری نماز قضا ہو گئی، دوبارہ پڑھو، یہ تم نے کیا کیا۔ حضور خاموش ہو گئے بلکہ مسکرائے، چونکہ بات ہی ایسی تھی وَلَا تَقْتُلُوا، انہوں نے بعد قرآن مجید فرمایا یا رسول اللہ میں اگر نہا لیتا تو ہو سکتا بڑا ٹھنڈا پانی تھا اور میں بیمار ہو جاتا تو مر جاتا، تو میں نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے یہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول آقا علیہ السلام مسکرا دیے اور کچھ نہ فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اور پھر وہ اوپر ہم نے تجارت کے آداب بھی سکھا دیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ٹھیک ہے۔ آیا کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اب ظلم و زیادتی اس کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کچھ سزائیں ہیں، اس طرح کسی کو قتل کیا جائے گا تو ظاہر وہ تو جائز ہے اسلام کے احکامات میں، مثال کے طور جیسے مرتد کی سزا، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا، یعنی جو باغی ہو جائیں مسلمان، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے۔ یعنی یہ چیزیں جائز ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کوئی اسلام کا بھار نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے کہ قتل کے بارے میں مزید ہاں بلکہ یعنی یہاں کہا کہ اس معاملے میں ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ ظاہر معاشرے کے اندر ایک یعنی تناسب کو قائم رکھنا ہے، معاشرے کو خوشگوار معاشرہ بنانے کے لیے یہ جرائم جو ہیں ان کی روک تھام کے لیے سزائیں تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، سورۃ النساء نمبر 31 ہے، اور فرمایا اگر بچتے رہو، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے اور تم عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت بات کہا، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، بڑے گناہوں سے، تو چھوٹے موٹے گناہ تمہارے ہم معاف کر دیں گے، جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں نماز، تسبیحات، صدقہ و خیرات، ذکر اذکار سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے چھوٹے گناہوں کو، ٹھیک ہے۔
اچھا، اب یعنی اس سے پہلی آیات میں بعد کبیرہ گناہ کرنے پر یعنی وعید بیان کی گئی ہے، یعنی وارننگ دی گئی ہے، اور اس آیت میں کبیرہ گناہ سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ داخل کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ اب کبیرہ گناہ کی تعریف اور تعداد، یہ کہ بڑا ہی اہم آیا کریمہ اور اس کی تفسیر۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ یعنی واٹ از دا ڈیفینیشن آف بگ سن، وہ گناہ جس کا مرتکب یعنی جس کا کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو، یعنی اس کی جو سزا قرآن مجید فرقان حمید میں ایسا گناہ، ایسی اللہ کی فرمانی کہ جس کا اللہ نے جس کی سزا رکھی ہے کہ اس کی سزا یہ ہے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے۔ تو اب کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی تعداد تو علماء کرام نے مختلف بیان کی ہے، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 10 ہیں، کوئی کہتے ہیں 17 ہے، کچھ 40 ہیں، اور 700 تک بیان کی گئی ہے۔ گناہوں سے متعلق اب احادیث مبارکہ آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی انہیں ہرگز ہلکا نہ جانا، کچھ حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے تعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث دا قطنی میں کتاب الردا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ترمذی کتاب التفسیر۔ فرمایا جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جو سیاہ داغ ہے وہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، گناہ گار تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے، حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دایاں بایاں، تیرے دائیں بائیں، فرمایا تیرے دائیں بائیں یہ جو فرشتے ہیں جہنم کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا، گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارے دائیں بائیں یہ فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یعنی توبہ کیے بغیر تنا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہکا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ۔ یہ مختلف کیٹیگریز بتائیں، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گناہ نہیں کر سکے تو اس پہ بڑا افسردگی کرنا، غم کرنا کہ یار یہ کیوں نہیں ہو سکا مجھ سے، انفارچونیٹلی دس از دا سچویشن، یہ ہوتا ہے، لوگ اس کو میں دھوکہ کیوں نہیں دے سکا، اس سے مال کیوں نہیں کما سکا، یہ ساری چیزیں، پھر اس پہ غمگین ہونا، اصل میں وہ گناہ کی بات ہے۔ تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ دیکھیں کیٹاگریز اور اس کے درجات بیان کی گئیں، یعنی جتنا بندہ نہ ڈر ہو جاتا ہے اور گناہ پہ شیر ہو جاتا ہے تو وہ کتنی بار کہہ رہے ہیں کہ تیرا یعنی اس چیز کا بھی تمہیں، ویسے تو اگر کوئی تھوڑا سا دروازہ بھی تیز ہوا سے ہل جائے تو ایک دم ڈر جاتا ہے، لیکن وہ اللہ مالک پروردگار جس کے بارے میں تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے تو چھپا نہیں سکتا، تو فرمایا اس سے بھی بے خبر ہو کے تو کر رہا ہے وہ عمل، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث، بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس کے بارے میں حدیث حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ایسوسیٹ سم ون ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، نمبر 2 مسلمان کو ناحق قتل کرنا، نمبر 3 جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا،
نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 5 پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اکیوز کرنا، نمبر 6 جادو سیکھنا، نمبر 7 سود کھانا، نمبر 8 یتیم کا مال کھانا۔ یہ 8 اب 40 گناہوں کی فہرست، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یعنی فردر احادیث مبارکہ میں آتے ہیں یہ کبیرہ گناہ یہ ہیں، اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، اس سے ذرا ہمیں بھی ریفریش ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، اور اگر ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، نمبر 2 ریاکاری، پھر نمبر 3 کینہ، یعنی بغض اناد جس کو کہتے ہیں، کینہ رکھنا، حسد، تکبر، خود پسندی میں مبتلا ہونا، یعنی ویسٹ کے اندر جو نا دے سینگ پریز دے پریز دیم سیلف بہرحال یہ خود پسندی جو ہے یہ بھی گناہ، تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، تکبر کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، کم تر سمجھنا، بدگمانی کرنا، دھوکہ دینا، لالچ، گریڈ، ہرس، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، تقدیر پر ناراض ہونا، گناہ پر خوش ہونا، گناہ پر اصرار کرنا، نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، کوئی نیکی کرے تو کہیں یار لوگ میری تعریفیں کریں، حیض والی عورت سے صحبت کرنا، یہ حرام ہے ویسے ہی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، صف کو سیدھا نہ کرنا، یعنی صف کو سیدھا نہ کرنا، نماز میں امام سے سبقت کرنا، آگے یعنی پہلے سجدے میں چلا جانا، رکوع میں چلے جانا، امام ابھی گیا ہی نہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا یعنی بغیر عذر کے، قدرت کے باوجود یعنی افورڈیبلٹی کے باوجود حج نہ کرنا، ریشمی لباس پہننا، یہ ریشمی لباس پہننا بھی جو ہے منع ہے مرد کو، مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، آج کل یہی عادت ہے عورتیں مردوں کی طرح لباس، کپڑے، ہیئر سٹائل، اور مرد عورتوں کی طرح، یہ بھی گناہ، عورتوں کا باریک لباس پہننا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جس سے پورے ان کے فگر اور باڈی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما یعنی کہ وہ عورتیں ننگی، یہ ننگی عورتوں سے مراد یعنی کپڑے تو پہنے ہوں گے لیکن اتنے ٹائٹ پہننا کہ وہ پورا جسم اور باڈی جو ہے وہ ایسے ہی لگے جیسے، تو اس میں باریک لباس اور وہ تنگ لباس بھی، اترا کر چلنا یعنی فخر تکبر سے بڑا، گردن کو اونچا کر کے جی تکبر کہہ لیں، ایروگینس، مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، یعنی وہ پتہ ہے آپ کو کہ واقعی مجبور ہے، پیسے ادا نہیں کر سکتا تو اس کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے جی، سود لینا دینا، سود لینا بھی اور دینا بھی، یہ بھی بڑا بگ گناہ ہے، حرام ذرائع سے روزی کمانا، آف کورس اس سے تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 32 ذخیرہ اندوزی، ہورڈنگ، جو کہ آج کل یعنی معاشرے کے اندر بڑا، اور خاص کر مسلم ممالک کے اندر، ہمارے یعنی مسلم ممالک میں انفارچونیٹلی مسلمان ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، قیمت بڑھا کے پھر بیچیں گے، شراب پینا، اچھا شراب اب شراب جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ ہے جی شراب چلو جی پینا تو حرام ہے، سرو کرنا یا شراب بیچنا کوئی، تو شراب بنانا، پینا، بیچنا، سرو کرنا یہ تمام حرام ہے، ناب تول میں کمی کرنا، دس از آلسو بگ سوسائٹیز پرابلم، ہمارے مسلمانوں کے اندر یتیم کا مال کھانا ویری کامن، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے کنسرٹ، یہ گانے، ناچ گانے، اس پہ تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کوئی پیسہ نہیں، یعنی یہ اس طرح کے انفارچونیٹلی مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا، دس از آلسو بگ پرابلم، آلویز فائٹنگ، لڑائی جھگڑا فساد، خیانت کر دینا، بتا دینا گھاٹا پڑ گیا، یہ بھی بہت عام ہے، غیر کے مال پر ظلماً قابض ہو جانا، کسی غیر کا مال اس پر آپ قابض ہو گئے، یعنی زمین پر قبضہ کر لیا، اسی طرح دوسرا
اجرت دینے میں تاخیر کرنا، کسی سے کام کر آپ پیسے نہیں دیتے، اس کو تاخیر کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا۔ یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے یہاں انہوں نے۔ ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا، مزید جو ہے وہ فردر کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن میرا خیال اٹ از کوائٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، ان چیزوں میں پڑھنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا آدمی، اور وہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ حج مبروک جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس سے تو اس کے بارے میں روایات ہیں کہ بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے تمام گناہوں سے، ایسے ہی جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ کبیرہ گناہ جو تھے ان کا ہم نے یہاں ذکر کر دیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ، عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے بڑائی دی۔ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے، یہ حسد، تو یہ نہ کرے کہ اس سے وہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تو نے اس کو نوازا، مجھے بھی عطا کر دے، تو یہ بات جو ہے وہ احسن ہے اور حسد سے پاک ہے اور حرام ہے۔ اگر آدمی کہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین و دنیا کی جہد سے جو نعمت عطا کی، اسے اس پر راضی رہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے اس کو عطا کیا، اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اب شان نزول اس جب آیت میراث میں اللہ تعالیٰ نے للذکر مثل حظ الانثیین والا حصہ نازل ہوا، اور میت کے تارکہ میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، یعنی تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے آدھا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل، یہ اس کا شان نزول ہے۔ یا آپ وہ سوچنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضل دی وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہے کہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ ٹھیک ہے، اس کی قضا جو اللہ نے عطا فرمایا، جو اللہ نے دیا، اس پر بندہ راضی رہے۔ ٹھیک ہے، دل کے صبر و قرار کا ایک وظیفہ یا نسخہ کہہ لیں، وہ دل کے صبر کا نسخہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ یہ بندہ اگر چاہتا ہے نا مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، میرا یعنی زندگی میں سکون و اقرار آ جائے، تو اس بندے کو چاہیے اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس لیے اللہ کے بندے اولیاء اللہ، مال چلا جائے بھی تو خوش، مال آ جائے بھی تو اللہ تعالیٰ کی بارے میں صبر و شکر وہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی گلہ نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو، اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے۔ کتاب بخاری شریف کتاب الرقاق، یہ حدیث پاک اس میں بیان ہوئی ہے، اور یہ شک ہے گریڈ بندے کی نیور فنش، بار بار کہتا ہے اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے، اور بس اسی طرح پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو دس از وٹ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے یہاں کہ صبر شکر سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، بہت اچھا، بڑی پیاری حدیث، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ مسلم کی یعنی کتاب الزہد
اس میں بڑا پیارا بتا دیا گیا کہ بندہ تندرست ہو تو بیمار کو دیکھے، بندہ تندرست ہو تو معذور کو دیکھے، یار میرے تو 2 پاؤں بھی ہیں، بول بھی سکتا ہوں، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، اس کو دیکھیں جس کے ہاتھ نہیں ہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس کو کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، ڈس ایبل ہے، تو اپنے والے سے نیچے کو دیکھو، یہ اوپر والے کو دیکھ نہیں، اس کے پاس مرسیڈیز ہے تو مجھے بھی جو ہے وہ جہاز چاہیے، تو اس طرح جو ہے وہ پھر معاملہ تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ نیچے والے کو دیکھیں کہ دیکھیں الحمدللہ وہ دیکھیں اس حالت میں مجھے اللہ نے کم از کم بولنے کے لیے زبان تو دی، چلنے کے لیے میرے پاس گاڑی بھی ہے، یعنی سفر کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ نے گھر بھی دے دیا، کوئی بات نہیں الحمدللہ، باقی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ تو دوڑ میں نہ لگے آدمی، نیچے والے کو دیکھے تو انشاءاللہ پھر معاملہ درست رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہاں اختتام کرتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ پھر ایک بہت ہی اہم موضوع آ رہا ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہاں ایک یہ آیت اور کر لیتے ہیں جی، یہ 2 آیتیں صرف۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے، مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اب اس وقت یہ جو آیا کریمہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یعنی یہ پڑھی ہے نا، جس میں للرجال نصیب مما اکتسبوا، معنی اس کا یہ ہے کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ اب میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک و پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہیں کرے گا، نہ کرے گا۔ تو دیکھیں ہر بندے کا اپنا اعمال ہے۔ اب اس صورتحال میں جب یہ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، فکر نہ کریں۔ عورتوں کو یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے مرد تو جہاد سے بہت بڑا اجر ثواب لیتے ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی ہم نے بڑا دے رکھا ہے، وہ کیا؟ شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں، یعنی وہ جہاد جتنا ہی ثواب ان کو مل سکتا اگر وہ یہ کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے فضل اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی رحمت جو ہے وہ مانگتے رہیں تو معاملہ ٹھیک ہے۔ عدل نہ مانگے، چونکہ عدل جو ہے وہ مانگیں گے تو بس سمجھنے پھر ہمارا کوئی حال نہیں۔ تو دلوں کے قرار کا کتنا پیارا بیان اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہاں سکھایا کہ اس کا فضل مانگو۔ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے لاکھ گنا زیادہ بھی ثواب ملتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہی کا محتاج ہے، یعنی بندہ اللہ کے فضل رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ بغیر فضل کے اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کا فضل، رحمت، کرم، عفو و درگزر مانگنا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ فرمایا اور ماں باپ اور رشتہ دار جو کچھ مال چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز ہوا ہے۔ اب یہ جیسے ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے والذین عقدت ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بیوی کا، خامند کا، ماں باپ کا، اولاد کا مقرر کر دیا، تو فرمایا کہ وہ ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس سے عقد موالات مراد ہیں۔ موالات اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا شخص جس کا نسب مجہول ہو، ٹھیک ہے، وہ یعنی وہ دوسرے سے یہ کہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ یہاں نسب سے مجہول ہونا مراد یہ ہے کہ ایک کوئی مسلمان ہو گیا بندہ، اس کا اب آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنا یعنی کسی کو اپنا بنا جائے، مولا بنا جائے کہ یار میرے بعد تم میرے جو ہے نا وارث ہو، تو فرمایا ایسی صورت میں یہ ظاہر ہے اس کا تو کوئی نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، کیونکہ وہ تو اب اکیلا ہی ہے، فوت ہو گیا، اب اس کا مال کا تو وہ کہہ جائے اگر کہ جی
میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو میرا وارث ہوگا، وہ کسی کو بنا جائے اور اور میں کوئی جرم کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اب یہ معاہدہ ہو گیا ان کا آپس، اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے امام اعظم حنیفہ کے نزدیک، اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے۔ یہ جو نسب مجہول، یہ اس سے مراد کہ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو دوسرا بھی اسی طرح سے مجہول النسب ہو، اچھا وہ بھی اس کا بھی معاملہ ایسا ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے، دونوں کے معاملات یعنی ان کا نسب جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا، یہ عقد ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ ادروائز جو منہ بولا جیسے بیٹا بنا لیتے ہیں، تو وہ منہ بولا بیٹا صحیح بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ وارث نہیں بن سکتا، وہ اسلام نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہے، اور مثال بھی دے دی، وہ آپس میں کوئی اس طرح کا عہد کر لیں کہ میرے بعد تم جو ہے نا جی میرے مال کے وارث ہوگے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ جائز اسلام نے قرار دیا، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔